نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق الصادقين بسم الله الرحمن الرحيم کاف ہا یا عین صاد. معزز و محترم حاضرین و ناظرین، حق تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں سرکار دو عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ واصحابہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کا امتی ہونے کا فخر عطا فرمایا. ارشاد ربانی ہے کاف ہا یا عین صاد. 5 حروف ہیں. ایک کاف ہے، ایک ہے ایک یہ ہے، ایک عین ہے اور ایک صاد ہے. یہ 5 حروف مقطعات کی قسم سے ہیں. مقطعات کہتے ہیں کٹے ہوئے. حروف مقطعات یعنی کٹے ہوئے حروف، یعنی ان کو لکھنا تو ملا کر، لیکن انہیں تلفظ میں لانا، انہیں پڑھنا الگ الگ. کاف ہے سے ملتا نہیں، ہے یہ سے ملتا نہیں. کاف ہا یا اردو میں ہے کہتے ہیں، عربی میں ہا اس طرح پروناؤنس کرتے ہیں ہے کو. اردو میں یہ کہتے ہیں، عربی میں یا. تو کاف کا تلفظ الگ کرنا چاہیے، ہے کا الگ، یہ کا الگ، عین کا الگ، صاد کا الگ. تلفظ میں الگ الگ آئیں گے یہ حروف، یہ لیٹرز. ان کو پڑھا جائے گا الگ الگ، ملا کر نہیں پڑھا جائے گا. جیسے ذکر ہے، دال کاف رے، ان تینوں کو ملا کے پڑھا گیا. ذکر کا جو تلفظ ہے وہ کاف کے تلفظ کے ساتھ ملا ہے. کاف کا جو تلفظ ہے وہ رے کے ساتھ ملا ہوا ہے. دال کاف رے ملا کر پڑھا گیا ہے ان کو. جیسے رحمت ہے، ان 4 حرف، رحمت کے 4 حرف ہیں، ان چاروں کو ملا کر پڑھا گیا. لیکن کاف ہا یا عین صاد یہ 5 حروف ہیں، لیکن ان کو الگ الگ پڑھا گیا ہے. کاف ہا یا عین صاد، ان کو اسی لیے حروف مقطعات کہا جاتا ہے. کٹے ہوئے حروف جن کو کاٹ کر پڑھنا چاہیے، الگ الگ پڑھنا چاہیے، تلفظ الگ الگ آئے گا. کاف ہا یا عین صاد یہ حروف مقطعات ہیں، اور یہ حروف مقطعات قرآن کی آیات متشابہات میں داخل ہیں. قرآن کی آیتیں 2 قسم میں منقسم ہیں، 2 قسموں میں منقسم ہیں. قرآن کی آیتوں کو اللہ تعالیٰ نے 2 قسموں میں بانٹا ہے. There are 2 kinds of Quranic verses. 2 طرح کی آیتیں ہیں، 2 قسم کی آیتیں ہیں قرآن میں. ایک قسم کی آیتوں کو آیات محکمات کہتے ہیں. آیات محکمات ان آیتوں کو کہتے ہیں جن کے معانی ظاہر ہیں، واضح ہیں. جیسے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ، نماز قائم کرو یعنی پابندی کے ساتھ نماز پڑھو. وآتوا الزکوٰۃ اور زکوٰۃ دو. تو یہ اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکوٰۃ والی جو آیت ہے، یہ آیت آیات محکمات میں داخل ہے. آیات محکمات
یہ پلورل جمع کا صیغہ ہے، واحد کا صیغہ آئے گا آیت محکمہ، آیت محکمتن. آیت محکمہ کے معنی ہے مضبوط آیت، محکم آیت، یعنی وہ آیت جس کا مفہوم ظاہر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا مفہوم اپنے حبیب کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچا دیا ہے. آیت کا مطلب کیا ہے، ارتھ کیا ہے، بتا دیا گیا. حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ذریعے لوگوں کو معلوم ہو گیا. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ آیت محکمہ ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ نشے کی حالت میں. جب تم نشے کی حالت میں رہو، نشے میں رہو، شراب پی کر آدمی نشے میں آ جاتا ہے، تو جب تم نشے میں رہو تو نماز کے قریب نہ جاؤ، نماز نہ پڑھو، نماز کے قریب نہ جاؤ. اس آیت کا مفہوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب لبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچا دیا. یہ آیت آیات محکمات کی قسم سے ہے. لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا. ایسی بے شمار آیتیں قرآن میں، زیادہ تر آیتیں آیات محکمات کی قسم سے ہی ہیں. آیات محکمات ان آیتوں کو کہا جاتا ہے قرآن کی جن آیتوں کا مطلب ہم جو سمجھ رہے ہیں وہی اللہ تعالیٰ کی بھی مراد ہے. اللہ جو معنی لیتا ہے اس سے آیت محکمہ کا اللہ کے پاس جو ارتھ ہے، جو میننگ ہے، جو مفہوم ہے، وہی اس نے اپنے حبیب کے ذریعے اپنے بندوں تک پہنچا دیا. تو بندوں کے پاس بھی وہی مطلب ہے جو اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علم میں ہے، اللہ کے علم قدیم میں ہے. یہ ہے آیات محکمات کی تعریف. آیات محکمات کا جو مطلب ہم لیتے ہیں اللہ کے علم میں بھی وہی مطلب ہے. آیات متشابہات آیات محکمات سے ڈیفرنٹ آیتیں ہیں. آیات متشابہات ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جن کا ہمیں جو مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ مطلب اللہ کا نہیں، وہ مراد اللہ کی نہیں. اللہ کی جو مراد ہے وہ ہماری مراد نہیں ہے، ہم وہ مراد نہیں لے سکتے. اور ہم جو معنی سمجھ رہے ہیں آیات متشابہات کا، اللہ کے پاس وہ معنی نہیں ہے، اللہ کے پاس وہ اس کا ارتھ نہیں ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت محکمہ نازل کر، ایک آیات متشابہات. آیات متشابہات ان آیتوں کو کہا جاتا ہے قرآن کی جن کا مفہوم ہمارے پاس جو ہے وہ مطلب، وہ مفہوم اللہ کے علم میں نہیں ہے. اللہ ان سے کچھ اور مراد لیتا ہے اور ہماری سمجھ میں کوئی اور مراد آتی ہے، کوئی اور مفہوم آتا ہے. وہ ہے آیات متشابہات. اور آیات محکمات ان آیتوں کو کہا جاتا ہے کہ اللہ کے علم میں جو مفہوم ہے، جو مراد ہے، جو معنی ہے، وہی بندوں کے علم میں بھی معنی ہیں ان آیات محکمات. تو قرآن کی اکثر آیتیں تو آیات محکمات ہی سے تعلق رکھتی ہیں. اور عقائد جو اسلامیہ ہیں، اللہ ایک ہے، سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، آخری رسول ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا، آپ کی بعثت کے بعد اور کسی بشر کی بعثت نہیں ہو سکتی، اسے نبوت نہیں مل سکتی، اسے رسالت نہیں مل سکتی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم تمام حضور انور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن نامی کتاب عطا فرمائی.
سرور کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم عنایت فرمایا کہ وہ نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، زکوٰۃ دینے کا حکم اپنی امت کو دیں. تو آیات محکمات میں عقائد کا حصہ ہے، اور آیات محکمات کا ایک حصہ وہ ہے جنہیں ہم علم الفقہ کہتے ہیں، مسائل فقہ سے تعبیر کرتے ہیں. تو عقائد یعنی اسلامک بلیوز اینڈ فیتھس آیات محکمات ہی سے حاصل ہوتے ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اور نماز پڑھنے کا طریقہ، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مناسک، حلال حرام، یہ سب چیزیں جو فقہ میں ڈسکس کی جاتی ہیں، یہ سب سبجیکٹس، ٹاپکس، یہ بھی آیات محکمات سے ہم کو ملی ہیں. عقائد کا علم اور فقہ کا علم سبحان اللہ، سبحان اللہ. آیات محکمات سے ماخوذ ہے، آیات محکمات سے مستفاد ہے. سبحان اللہ، سبحان اور آیات متشابہات ایک الگ قسم کی آیتیں ہیں. فقہی مسائل آیات محکمات سے اخذ ہوتے ہیں، آیات متشابہات سے اخذ نہیں کیے جاتے، نہیں لیے جاتے، اخذ نہیں کیے جاتے، نہیں لیے جاتے. اور عقائد کا علم جو ہے وہ بھی آیات محکمات سے حاصل ہوتا ہے، آیات متشابہات سے نہیں. ان باتوں کو میں نے بہت زیادہ وقت لیا، یہ باتوں کو سمجھانے کے لیے. ان باتوں کو سمجھنا چاہیے، ضروری ہے. آیات محکمات کی تو میں نے کچھ مثالیں دیں. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ ولا تقربوا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر مردار کو حرام قرار دیا، یعنی وہ جانور جو بغیر ذبح شرعی کے بغیر مر گیا ہو، اس کا کھانا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، ممنوع قرار دیا، محظور قرار دیا. والدم، دم مسفوح، بہتا ہوا خون، اس کا پینا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اس کا استعمال کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. اللہ، سبحان اللہ. جوا کھیلنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. شراب پینا، خمر، اللہ تعالیٰ نے اسے حرام قرار دیا. انما حرم علیکم المیتہ، ذبح کے بغیر جو جانور مر جائے اللہ نے اسے حرام قرار دیا. والدم، اور خون کو حرام قرار دیا. ولحم الخنزیر، خنزیر کے گوشت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا. یہ جو آیت ہے، یہ آیت بھی آیات محکمات میں داخل ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جو ہمارے پیش نظر اس کا مفہوم ہے، جو ہمارے ذہن میں، ہمارے علم میں اس کا مفہوم ہے، اس سے مراد ہے، وہی مراد اللہ تعالیٰ کی ہے. تو آیات محکمات کی تو میں نے مثالیں پیش کی. آیات متشابہات ان آیتوں کو کہا جاتا ہے جو اللہ کے پاس جن کا کچھ اور مفہوم ہے اور بندوں کی سمجھ میں کچھ اور مفہوم آ رہا ہے. تو حروف مقطعات بھی آیات متشابہات میں داخل ہیں. اور حروف مقطعات میں تو یہ بات بھی داخل ہے کہ ان کا کچھ مطلب سمجھ ہی میں نہیں آتا. الف لام میم، کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ کاف ہا یا عین صاد، کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ الف لام را، کیا مطلب سمجھ میں آیا؟ کچھ مطلب سمجھ ہی میں نہیں آتا.
تو معلوم یہ ہوا آیات متشابہات ان آیتوں کو بھی کہتے ہیں جن کا کچھ مطلب سمجھ ہی میں نہ آئے، سبحان اللہ، اور ان آیتوں کو بھی آیات متشابہات کہتے ہیں جن کا مطلب ہماری سمجھ میں کچھ اور آتا ہے اور اللہ کے علم میں کچھ اور ہے۔ جو اللہ کے علم میں ہے ہم اس سے واقف نہیں ہیں، سبحان اللہ، اور جو ہماری سمجھ میں آ رہا ہے مفہوم عربی زبان کے اعتبار سے، لغت کے اعتبار سے، وہ مراد اللہ کی نہیں ہے، اللہ کی کچھ اور مراد ہے۔ سبحان اللہ، تو آیات متشابہات اور آیات محکمات، ان دونوں کو اچھی طرح ان دونوں کے فرق کے ساتھ ذہن نشین کر لیجئے، نوٹ کر لیجئے ان باتوں کو۔ تو آیات متشابہات کی مثل ایک آیت میں کی مثال کے طور پر آیات متشابہات کی مثال ایک پیش کرتا ہوں، ایک ایگزامپل، ایک ادھارن کہ آیت متشابہہ کیسی ہوتی ہے۔ بہت سی آیتیں ہیں جو آیات متشابہات میں داخل ہیں۔ ایک مثال، سبحان اللہ، ایک آیت، قل انما انا بشر مثلکم، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ کہف کی آخری آیت ہے، قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ یقیناً میں تم جیسا ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرماؤ کہ یقیناً میں تم جیسا ایک انسان ہوں۔ اے انسانوں، اللہ فرما رہا ہے کہ اے محبوب تم فرماؤ اپنی قوم سے، اپنی امت سے کہ اے میری قوم، اے لوگو، اے انسانوں، یقیناً میں ایک انسان ہوں، ایک بشر ہوں۔ بشر انسان کو کہتے ہیں، منیدن۔ یقیناً میں ایک انسان ہوں، مثلکم تم جیسا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اب یہاں حضور بشر ہیں، اس میں انکار نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور بشر ہیں، حضور انسان ہیں، اس بات میں ہمیں کوئی شک نہیں۔ سبحان اللہ، کسی بھی مسلمان کو حضور کے انسان ہونے، حضور کے بشر ہونے میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ اور بحمدہ تعالی ہم اہل سنت و جماعت سے تعلق رکھنے والے افراد ہیں، ہم کو حضور کی بشریت، حضور کی انسانیت میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ حضور انسان ہیں، یقیناً حضور انسان ہیں۔ سبحان اللہ، جو حضور کی انسانیت کا منکر ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ کوئی جاہل پیر بکتا ہوگا کہ میں حضور کو انسان مانتا ہی نہیں، حضور کو بشر مانتا ہی نہیں، کسی بھی لحاظ سے حضور انسان نہیں ہے، کسی بھی نوعیت سے، کسی بھی لحاظ سے حضور بشر نہیں ہے۔ حضور کی بشریت کا جو بالکل یا نفی کرتا ہے، انکار کرتا ہے، وہ تو مسلمان ہی نہیں۔ سبحان اللہ، جاہلوں میں کوئی بولتا ہے تو بولے۔ اللہ تبارک و تعالی سورہ بنی اسرائیل کی اس آیت میں جو ابھی میں سناؤں گا حضور کی بشریت کو ثابت فرماتا ہے۔ قل سبحان ربی هل كنت الا بشر رسولا، اے محبوب تم فرما دو کہ پاک ہے میرا رب، نہیں ہوں میں مگر ایک بشر رسول، سبحان اللہ، سبحان اللہ، میں ایک انسان رسول ہوں۔ میری انسانیت بھی مسلم مانی ہوئی، یقینی، اور میری بشریت اور میری نبوت اور رسالت بھی یقینی۔ سبحان اللہ، جو مجھے رسول مانتا ہے اس پر فرض ہے کہ وہ مجھے بشر بھی مانے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جو مجھے بشر نہیں مانتا اس کا مجھے رسول ماننا اسے عذاب آخرت سے بچانے والا نہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، جہنم کے شعلوں سے بچانے والا نہیں۔
بلا شبہ حضور بشر ہیں، لیکن حضور نور بھی ہیں. یہ ہمارا پیغام ہے اہل سنت و جماعت کا، کیونکہ قرآن حضور کو نور بھی ثابت کرتا ہے اور قرآن حضور کو بشر بھی ثابت کرتا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اے لوگوں تمہارے پاس آ گیا ایک نور اور ایک کھلی کتاب یعنی قرآن. تو اس آیت میں مفسرین کرام کا یہ ماننا ہے، یہ بیان ہے کہ اس آیت میں نور سے مراد حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو قرآن حضور کو بشر بھی ثابت کرتا ہے، میں نے ابھی کہا حضور کو رسول بھی ثابت کرتا ہے، حضور کو بشر بھی ثابت کرتا ہے اور حضور کو نور بھی ثابت کرتا ہے. تو ہم حضور کو بشر بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، رسول بھی مانتے ہیں. قرآن حضور کو نبی بھی کہتا ہے، رسول بھی کہتا ہے، بشر بھی کہتا ہے اور حضور کو نور بھی کہتا ہے. تو جو حضور کو صرف بشر مانتے ہیں، نور نہیں مانتے، وہ بھی قرآن کو نہیں مانتے. قرآن کہہ رہا ہے نور، اور جو حضور کو بشر نہیں مانتے صرف نور مانتے ہیں وہ بھی قرآن کو ماننے والے نہیں. تو بندگان خدا، عرض کر رہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور بھی بنایا، بشر بھی بنایا، نبی بھی بنایا، رسول بھی بنایا، خاتم النبیین بھی بنایا، آخری نبی بھی بنایا. خاتم النبیین کا مطلب آخری نبی بنایا. تو قرآن کی اس آیت میں میری بات گاڑی ہو رہی ہے، آڈینس بتا رہے ہیں کہ بات، کیونکہ ابھی میں نے کوئی قصہ نہیں چھیڑا نا، کوئی کہانی نہیں آئی، تو لیکن ان باتوں کو سمجھنا ضروری ہے. نہیں سمجھیں گے قدم قدم پر گمراہی ہے، قدم قدم پر گمراہی ہے. پیر کہلانے والے ان حقائق کے خلاف بولتے ہیں، زبان کھولتے ہیں. مولوی کہلانے والے ان حقائق کو نہیں مانتے، حالانکہ یہ سب قرآنی حقائق ہیں، یہ فیکٹس ہیں. تو عرض کر رہا تھا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بشر ہیں، لیکن کیسے بشر؟ ایسے بشر جو نور بھی ہیں بشر بھی ہیں. حضور نور ہیں. کیسے نور ہیں؟ جو بشر بھی ہیں نور بھی ہیں. نہیں سمجھ میں آیا؟ چہرے بتا رہے ہیں نہیں سمجھ میں آیا. تو کیا عرض کر رہا تھا؟ عرض کر رہا تھا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل اے محبوب تم فرماؤ انما انا بشر مثلکم، یقیناً میں ایک بشر ہوں، ایک انسان ہوں تم جیسا. تو اب آیت اگر یہاں تک ہوتی قل انما انا بشر، اے محبوب تم فرماؤ کہ میں ایک بشر ہوں، مثلکم کا لفظ نہ ہوتا، تم جیسا جس کا مطلب ہے، مثلکم کا مطلب کیا ہے؟ تم جیسا. تو مثلکم کا لفظ نہ ہوتا، صرف یہ ہوتے الفاظ قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر، تو کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی، کوئی پریشانی کی بات نہیں تھی. بات سمجھ میں آ جاتی آسانی کے ساتھ، کوئی اشکال واقع نہیں ہوتا کہ اے محبوب تم فرماؤ کہ میں ایک بشر ہوں. کیوں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں حضور کے بشر ہونے پر، اور حضور کو بشر ماننا ہر مسلمان پر فرض ہے. اور حضور کی بشریت یعنی حضور کے بشر ہونے، انسان ہونے کا انکار کرنا، ڈینے کرنا کفر ہے. بالکل یا حضور کی بشریت کی نفی کفر ہے، مستلزم کفر ہے، مستوجب کفر ہے.
تو عرض کر رہا تھا، بات اگر صرف اتنی ہوتی کہ قل انما انا بشر، اے محبوب تم فرماؤ کہ میں ایک بشر ہوں، تو ہمیں کوئی بات سمجھنے میں، اس بات کو سمجھنے میں کوئی دقت پیش نہ آتی، کیونکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ اور فرماتا ہے کہ یوحا الیہ، میری طرف وحی کی جاتی ہے. تو وحی کس کی طرف کی جاتی ہے؟ بشر ہی کی طرف کی جاتی ہے، بشر ہی کی طرف کی جاتی ہے. لیکن جس بشر کی طرف اللہ وحی بھیجے، وحی نبوت بھیجے، وہ اس بشر کو نبی کہتے ہیں. وہ عام بشر نہیں ہوتا، دوسرے انسانوں سے ممتاز ہوتا ہے وصف نبوت کی وجہ سے، نبی ہونے کی وجہ سے، نبی ہونے کی صفت رکھنے کی وجہ سے. کچھ الفاظ سمجھ میں نہیں آئے، انشاءاللہ پھر کوشش کروں گا. سمجھ میں نہیں آیا پوچھیں تو جواب دوں گا، انشاءاللہ سمجھاؤں گا. تو عرض کر رہا تھا کہ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بات اتنی ہی نہیں کی کہ قل انما انا بشر، اے محبوب تم فرما دو کہ میں ایک بشر ہوں. بشر کے ساتھ مثلکم کی بھی قید لگا دی. اے محبوب تم فرماؤ کہ میں ایک بشر ہوں تم جیسا، ایک بشر ہوں تم جیسا. اب یہ تم جیسا کا لفظ جو ہے نا، وہ ایک لفظ پوری آیت کو آیات متشابہات کے خانے میں لے جاتا ہے. ایک لفظ مثلکم، اگر یہ مثلکم کا لفظ نہ ہوتا تو یہ آیات محکمات میں داخل ہوتی. اب یہ مثلکم تم جیسا، اس لفظ نے آیت کا معنی جو ہمارے ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور ہم جیسے بشر ہیں، یہ معنی اللہ کے علم میں نہیں ہے. اگر یہ اللہ کے علم میں ہوتا تو حضور کے علم میں بھی یہ معنی ہوتا. آیت پڑھنے کے بعد عربی زبان میں ہے یہ آیت، اس زبان کے اعتبار سے اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم جیسا ایک انسان ہوں. تو ہمارے ذہن میں کیا بات آئی؟ حضور ہم جیسے ایک انسان ہیں. نمو مادری ورمنیدن ارکرانگ نائگم صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نائگم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات ذہن میں آتی ہے. لیکن اس آیت سے حضور یہ مطلب نہیں لیتے، یہ مراد نہیں لیتے میرے آقا. اللہ بھی یہ مطلب نہیں لیتا، یہ مراد نہیں لیتا. اگر حضور یہ مطلب لیتے اس آیت کا، اور حضور یہ جانتے کہ میں بھی ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، مولا علی، میرے صحابہ کی طرح ایک انسان ہوں، اگر حضور کا یہ علم ہوتا تو ایک مرتبہ صحابہ سے حضور یہ نہ فرماتے ایکم مثلی. ایک لمبا واقعہ ہے، میں اس طرف نہیں جانا چاہتا، میں تو ان باتوں کو ڈسکس کرنا نہیں چاہتا تھا، لیکن ضروری سمجھتا ہوں آپ حضرات ان باتوں پر غور کریں. ایک مدت سے ان باتوں پر میں نے ڈسکس نہیں کیا، شاید آج کر رہا ہوں. ویسے تو میری ساری عمر گزری ہے ان حقائق کو پیش کرتے ہوئے، ان حقائق کو منواتے ہوئے. تو عرض کر رہا تھا کہ بہت غور سے سنیں، اور یہ باتیں نہ سمجھ کر کوئی حضور کو صرف بشر مانتا ہے، عام انسان کی طرح انسان مانتا ہے، اور کوئی حضور کو انسان ماننے کے لیے ہی تیار نہیں. وہ کہتا ہے کہ میں مانتا ہی نہیں حضور کو بشر، انسان ہے ہی نہیں، وہ کسی بھی لحاظ سے ہم ان کو انسان نہیں مان سکتے. کیا ایسا بھی انسان نہیں، انسان ہی نہیں ہے وہ. یہ بھی غلطی ہے، جاہلوں سے میں نے بہت سنا یہ. لیکن یہ مسلک اعتدال نہیں، یہ حقیقت پسندانہ مسلک نہیں، یہ صراط مستقیم نہیں. کہیں افراط ہے تو کہیں تفریط. تو عرض کر رہا تھا کہ ان باتوں کو ذہن نشین رکھیں گے
تو الحمدللہ وہی عقائد ہمارے ہوں گے جو ہمارے سلف صالحین کے تھے، ہمارے اسلاف کے تھے، ہمارے اکابر کے تھے، اعاظم کے تھے، صحابہ کے تھے، تابعین کے، تبع تابعین کے، امام اعظم کے، ائمہ مجتہدین کے، اولیاء کرام کے، غوث اعظم کے، خواجہ اجمیری کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عرض کر رہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنے صحابہ پر نظر ڈالی تو صحابہ کے چہرے اترے ہوئے، ان کی حالت غیر تھی، آنکھیں اندر کو گئی ہوئیں، کیونکہ وہ مسلسل روزے میں تھے، انہوں نے مسلسل روزہ رکھا. سرکار نے بھی صوم وصال رکھا. میں اب صوم وصال کسے کہتے اس طرف نہیں جاتا میں. سرکار نے بھی صوم وصال رکھا، صحابہ نے بھی صوم وصال رکھ لیا، مسلسل روزے رکھے، مسلسل روزہ رکھا، جس کی وجہ سے بہت ان کی حالت غیر ہو گئی، کمزوری پیدا ہو گئی، چہرے اتر گئے. حضور نے دیکھا تو پوچھا کیا ہے تمہاری حالت ایسی؟ کہا کہ یا رسول اللہ ہم نے آپ کو صوم وصال رکھتے ہوئے دیکھا تو ہم نے بھی رکھ لیا. آپ کو ہم نے دیکھا کہ آپ مسلسل روزہ رکھے ہوئے ہیں. اب میرے بہت سے بھائی مسلسل روزہ کسے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آیا، لیکن اب وہ سمجھانے کا وقت نہیں ہے. اب ہر ایک بات کو میں کہاں تک سمجھاتا بیٹھوں، اس لیے میرے ہر تعلیم میں غور سے مجھے سننا ضروری ہے اور ہر تعلیم اٹینڈ کرنا ضروری ہے. تو عرض کر رہا تھا کہ حضور نے جب دیکھا کہ حالت غیر ہے، صحابہ نے بتایا کہ یا رسول اللہ ہم نے بھی مسلسل روزے رکھ لیے. تو حضور نے فرمایا ایکم مثلی، تم میں کون میرے جیسا ہے؟ یعنی تم میں کوئی مجھ جیسا نہیں. میں صوم وصال رکھ سکتا ہوں، تم نہیں رکھ سکتے، تم مجھ جیسے نہیں. اگرچہ کہ تم بھی بشر ہو، میں بھی بشر ہوں، لیکن تم مجھ جیسے بشر نہیں. تو معلوم یہ ہوا صدیق و فاروق، عثمان و علی، صحابہ عشرہ مبشرہ اور دیگر جلیل القدر صحابہ بھی حضور کے جیسی بشریت نہیں رکھتے. تو آج 15ویں صدی کا مسلمان کیسے حضور کے جیسی بشریت رکھے گا؟ کیسے حضور کے جیسا بشر ہو سکتا ہے؟ تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کا خود یہ ایمان ہے، حضور کا خود اپنے بارے میں یہ ایمان ہے کہ میں بشر ہوں، لیکن عام بشر کی طرح بشر نہیں، عام انسانوں کی طرح بشر. میرے صحابہ بھی بشر ہیں، میں بھی بشر ہوں، لیکن میں صحابہ کے جیسا بشر نہیں ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بھی یہی علم ہے، کیونکہ جو علم خدا کا ہوتا ہے اس کے عین مطابق رسول کا علم ہونا ضروری ہے. تو حضور بشر ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن حضور ہم جیسے بشر ہیں ہم نہیں مانتے. لیکن اس آیت میں تو کہا گیا ہے کہ قل انما انا بشر مثلکم، اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. اور یہ خطاب کس سے ہے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب تم فرما دو کہ میں تم جیسا بشر ہوں. کس سے فرما دو کہا؟ کفار سے، کافروں سے فرمانے کا حکم دے رہا ہے حضور کو. اے محبوب تم فرماؤ کہ میں تم جیسا بشر ہوں. کیا معاذ اللہ حضور ابو جہل کی طرح بشریت رکھنے والے؟ معاذ اللہ استغفر اللہ. تو معلوم یہ ہوا کہ حضور کی بشریت کو تو ہم مانتے ہیں، لیکن ان کے جیسا کوئی بشر ان کی امت میں ہے ہم یہ نہیں مان سکتے. تو یہاں مثلکم کا لفظ، تم جیسا بشر، تم جیسا، یہ لفظ جو ہے اس کا مطلب ہمارے ذہن میں جو آ رہا ہے عربی زبان کو سمجھنے کی وجہ سے، وہ مطلب اللہ کا نہیں. اور اللہ کا جو مطلب ہے مراد ہے وہ ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو ایسی آیتوں کو آیات متشابہات کہتے ہیں. تو اس آیت سے ہم اتنا تو مانیں گے، قل انما انا بشر مثلکم کی آیت سے ہم اتنا تو مانیں گے کہ حضور یقیناً بشر ہیں، یہ آیت بتا رہی ہے. لیکن مثلکم ہم جیسے بشر یا کسی انسان کی طرح بشر، یہ بات جو بظاہر ہمارے سمجھ میں آتی ہے وہ اللہ کی مراد نہیں ہے. پھر مثلکم کا معنی کیا ہے؟ اللہ واللہ تعالی عالم، اللہ کے سپرد کرتے ہیں ہم، اللہ جانتا ہے.
آیات متشابہات کے حقیقی معنی ہم اللہ کے سپرد کرتے ہیں. مولا تو جو جانتا ہے وہی ہم مانتے ہیں. ہم جانتے نہیں ان کا مفہوم، کیونکہ تو نے وضاحت کے ساتھ نہیں بتایا، تو نے خود مبہم رکھ دیا. تو ہم اتنا کہتے ہیں کہ جو مفہوم ان آیتوں سے تیرے علم میں ہے وہی مفہوم ہمارے پاس ہے. خیر، تو یہ آیتیں ماننے کی آیتیں ہیں، ان کو ماننا ہی ان کو جاننا ہے. ان کا حقیقی مفہوم جو اللہ کے علم کے مطابق ہے ہمیں اس کا علم نہیں ہے. یہاں تفویض، اللہ کے علم کی طرف لوٹا دینا. بہت بڑی بحث ہو گئی، غالباً 1 گھنٹہ اسی میں گزر گیا. 1 گھنٹہ گزر گیا، آدھا گھنٹہ گزر گیا، بہت دقیق ہو گیا مضمون. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے، اگرچہ کہ میں دقیق مسائل کو ٹچ نہیں کرتا ہوں کیونکہ آج کل کے ذہن بدکتے ہیں. نہیں، خیر عرض کر رہا تھا. لیکن سلسلہ عامریہ کا کیا علم ہے، کیا پیغام ہے، یہ سنانا مجھے. بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ حضور صرف بشر ہیں، حضور صرف بشر ہیں، حالانکہ اللہ حضور کو نور بتا رہا ہے. اور اگر حضور صرف بشر ہوتے، محض بشر ہوتے، عام بشروں کی طرح بشر ہوتے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم، ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ حضور جس طرح سب بچے پیدا ہوتے ہیں اسی طرح حضور پیدا ہوئے. استغفر اللہ. سرکار پیدا ہوئے، اولد مختونن، ختنہ شدہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. ارے کہنے والے کیا تو اس طرح پیدا ہوا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. حضور ختنہ شدہ پیدا ہوئے. سبحان اللہ. تو کہہ رہا عام انسان جس طرح پیدا ہوتے ہیں اسی طرح حضور پیدا ہوئے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پیدا ہوئے، گہوارے میں ہیں، چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر حرکت کر رہا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا تیرا بچپن ایسے ہی گزرا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم پیدا ہوئے، لبہائے مبارک کو، ابھی حضور پیدا ہوئے ہیں، لبہائے مبارک آپ کے مبارک ہونٹوں کو حرکت ہوئی. آپ فرما رہے ہیں یا ربی امتی، یا ربی امتی، اے رب مجھے میری امت، اے رب میری امت کی فکر. کیا تیرا بچپن ایسے ہی گزرا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو حلیمہ سعدیہ نے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ساتھ لے جاتی ہیں، اپنی بستی کو جاتی ہیں لے کر. آپ کی دائی بننے کا آپ کو شرف حاصل ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ. جب آپ آئیں تو آپ کی اونٹنی جو ہے سب اونٹنیوں میں سست رفتار تھی، آہستہ چلتی، دبلی پتلی آپ کی اونٹنی. لیکن جب آپ کو لے کے اونٹنی پر سوار ہوئی تو سب اونٹنیوں میں تیز چلنے لگیں. تو یہ کیسے ہو گیا؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتا ہے کہ جس طرح سب پیدا ہوئے اس طرح پیدا ہوئے. سب پیدا ہوئے کیا؟ اپنے رضائی بھائی کسے کہتے ہیں؟ وہ بھائی جو دودھ پلانے والی کا بیٹا ہو. حضرت حلیمہ سعدیہ کے بیٹے جو تھے، جو ان کے بدن سے پیدا ہوئے تھے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم ان کے ایک پستان سے دودھ پیتے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم. اور حلیمہ سعدیہ کے بیٹے حضور کے رضائی بھائی، دودھ کے رشتے سے وہ بھائی ہوتے ہیں حضور کے، ان کے لیے اپنے بھائیوں کے لیے حضور دوسرا پستان چھوڑ دیتے، اس سے دودھ نہیں پیتے. یہ حضور کا بچپن، تیرا بچپن ایسا تھا؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بچپن
بتاتا ہے کہ یہ بچپن اس بچپن کی طرح کسی انسان کا بچپن نہیں. حضور کا لڑکپن بتاتا ہے کہ اس لڑکپن کی طرح کسی انسان کا لڑکپن نہیں. حضور کی جوانی بتاتی ہے کہ اس جوانی کی طرح کسی انسان کی جوانی نہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو دوستو یہ کہنا کہ حضور عام بلا شبہ حضور بشر ہیں، لیکن ایسے بشر ہیں کہ ان کے جیسا کوئی بشر نبیوں میں نہیں. انت البشر لاک البشر یاقوتۃ بین الحجر. اے مصطفیٰ آپ بشر ہیں، لیکن آپ کی طرح کوئی بشر اب تک پیدا ہوا نہ آئندہ پیدا ہو سکتا ہے. آئندہ پیدا نہیں ہوگا، اب تک بھی کوئی پیدا نہیں ہوا. انت البشر لاک البشر یاقوتۃ بین الحجر. تو بندگان خدا سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بشر ہیں، بشریت کے صفات بھی ظاہر ہو رہے ہیں. آپ کھانا کھاتے ہیں، یہ کھانا کھانا آپ کا بتاتا ہے کہ آپ بشر ہیں. آپ پانی پیتے ہیں، پانی پینا آپ کا بتاتا ہے کہ آپ بشر ہیں. آپ کی اولاد ہوتی ہے، یہ آپ کی اولاد پیدا ہو کر یہ بتاتی ہے کہ محمد رسول اللہ ہمارے والد محترم ہیں. تو آپ کی اولاد سے ثابت ہوتا ہے کہ آپ بشر ہیں. آپ کے ماں باپ ہیں، یہ بات بتاتی ہے، یہ حقیقت بتاتی ہے کہ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بشر ہیں. کہ بشر وہ ہوتا ہے جس کے ماں باپ ہوں، بشر وہ ہوتا ہے جس کی بیٹی ہو. حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بیٹی ہیں. بشر وہ ہوتا ہے جس کے بیٹے ہوں، حضور کے بیٹے ہیں. حضرت عبداللہ، حضرت قاسم، حضرت ابراہیم. تو عرض کر رہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم باپ بھی ہیں، بیٹے بھی ہیں. حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں ہوئی ہیں، تو حضور شوہر بھی ہیں. تو شوہر ہونا، بیٹا ہونا، باپ ہونا یہ بتاتا ہے کہ حضور بشر ہیں. آپ کا کھانا کھانا، پانی پینا، نکاح کرنا اور آپ کا وصال فرمانا یعنی وفات پانا یہ بتاتا ہے کہ آپ بشر ہیں. آپ کا چلنا پھرنا یہ بتاتا ہے کہ آپ بشر ہیں. بس سمجھ. آپ کا علیل ہونا، آپ کی علالت سمجھ میں نہیں آیا، علیل ہونا یعنی بیمار ہونا یہ بتاتا ہے کہ آپ بشر ہیں. بس سمجھ میں. آپ کے دندان مبارک احد میں شہید ہو گئے، رباعیہ یمنا سفلا. آپ کے دانت یمن احد کے جنگ میں شہید ہو گئے جی. تو یہ بتاتا ہے کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں جی. یہ بشری صفات آپ کے ثابت کر رہے ہیں کہ آپ بشر ہیں. اور پھر بچپن سے لڑکپن میں آنا، لڑکپن سے نوجوانی میں آنا، یہ سب بتاتا ہے. یہ آپ کے خصائص بتاتے ہیں کہ آپ بشر ہیں، انسان ہیں. اور پلک جھپکنے کے اندر ام ہانی کے گھر سے قاب قوسین میں پہنچ جانا، اور وہاں اللہ ہی جانے کتنی باتیں اللہ سے کی، کیا کیا جلوے اللہ کے دیکھے، کتنا وقت وہاں گزرا. وہاں وقت بھی نہیں، ایسا وقت جسے وقت نہ کہیے، کچھ اور کہیے. تو وہاں گزار کے پھر واپس ام ہانی کے گھر آ جانا. پلک جھپکنے کے اندر یہ بتاتا ہے کہ آپ نور ہیں. یہ بتاتا ہے کہ آپ بے مثل بشر ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو بندگان خدا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم کو ہم بشر ضرور مانتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حضور کو قرآن نے جو کہا ہے وہ سب مانتے ہیں. حضور کو قرآن نے صرف بشر نہیں کہا، نور بھی کہا، نبی بھی کہا، رسول بھی کہا، آخری نبی بھی کہا. تو ہم ان سب باتوں کو مانتے ہیں. ہم ان لوگوں میں داخل نہیں ہیں جو نؤمن ببعض ونکفر ببعض میں شامل ہیں. یؤمنون ببعض ویکفرون ببعض کے مصداق ہیں، یعنی کچھ آیتوں کو قرآن کی مانتے ہیں اور کچھ آیتوں کا انکار کرتے ہیں. ان لوگوں میں ہم داخل نہیں. تو عرض کر رہا تھا کہ سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم بشر ہیں، لیکن ہماری طرح بشر نہیں، کسی بھی بشر کی مثل بشر نہیں ہیں. حضور بے مثل بشر ہیں. یہ باتیں آپ نے ذہن میں رکھیں. تو یہ تو قل انما انا بشر مثلکم کی آیت کیا ہو گئی؟ آیات متشابہات میں داخل ہو گئی. جو ہمیں مطلب سمجھ میں آتا ہے وہ اللہ کے علم میں نہیں. ایسی بہت سی آیات متشابہات ہیں.
اللہ تبارک و تعالیٰ ایک جگہ فرماتا ہے کہ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان لوگوں کے ہاتھ پر ہے. اللہ کا ہاتھ، اللہ کو ہاتھ ہے؟ معاذ اللہ. ہاتھ اسے ہوتا ہے جس کا جسم ہوتا ہے، جسم اسے ہوتا ہے جو محدود ہوتا ہے، محدود وہ ہوتا ہے جو عبد ہوتا ہے. خدا محدود نہیں ہوتا. سبحان اللہ، سبحان تو اللہ کا ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا ہاتھ نہیں ہے. پھر خود اللہ فرما رہا ہے، یہ حقیقت ہے، یہ ہمارا ماننا ہے. پھر اللہ خود فرما رہا ہے ید اللہ فوق ایدیہم، اے مصطفیٰ تمہارا ہاتھ جن لوگوں کے ہاتھ پر ہے ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. اللہ. تو اللہ کا ہاتھ نہیں، یہاں حضور کے ہاتھ کو اللہ نے اپنا ہاتھ بتایا ہے، اللہ کو ہاتھ نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو یہ آیت ید اللہ فوق ایدیہم، ان لوگوں کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے، یہ آیت بھی آیات متشابہات میں داخل ہے. یوم یکشف عن ساق ویدعون للسجود، جب یکشف عن ساق، پنڈلی کو بے نقاب کیا جائے گا، جسے دھونا وضو میں فرض ہے. ٹخنا، تو ٹخنے سے اوپر کا جو حصہ ہے اسے کہتے ہیں پنڈلی، عربی میں اسے کہتے ہیں ساق، سین الف قاف. قرآن کہتا ہے یوم یکشف عن ساق، جس دن کھول دی جائے گی پنڈلی. اب میں کیا کہوں، پنڈلی رب کو پنڈلی نہیں ہے، ساق نہیں ہے، لیکن لفظ ساق کا استعمال ہوا ہے. وَيُدْعَوْنَ لِلسُّجُودِ، اور لوگوں سے کہا جائے گا سجدہ کرو. تو یہاں ساق سے مراد اللہ کی تجلی ہے، ظاہری معنی نہیں ہے. اللہ کو پنڈلی کہاں، اسے پاؤں ہی نہیں تو پنڈلی کہاں. تو ایسی بہت سی آیتیں جو آیات متشابہات میں داخل ہیں. خیر بندگان خدا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا. اے مصطفیٰ تمہارے رب کا یاد کرنا، عبدہ زکریا، اس کے بندے کو جس کا نام زکریا ہے، اپنے بندے زکریا کو تمہاری رب کی رحمت کا یاد کرنا. اذ نادى ربه نداء خفيا، حضرت زکریا علیہ السلام کا واقعہ ہے. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت یحییٰ علیہ السلام کے والد ماجد ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت انبیاء بنی اسرائیل میں داخل ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام ان پیغمبروں میں شامل ہیں، ان نبیین میں، ان انبیاء میں داخل ہیں جن کو ان کی قوم نے یعنی یہودیوں نے قتل کر ڈالا. حضرت زکریا علیہ السلام حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے خالو ہوتے ہیں. حضرت زکریا علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت الشبا، حضرت ایلسبات، یہ انگریز جسے ایلزبتھ کہتے ہیں، حضرت ایلزبات کے حضرت زکریا علیہ السلام شوہر نامدار ہیں. اور ایلزبات جو ہیں، ایلشبا جو ہیں، وہ حنا کی بہن ہیں. حنا حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہ کے والدہ ماجدہ ہیں، اور حنا کے شوہر نامدار عمران کہلاتے ہیں. تو حضرت زکریا علیہ السلام بھی یہودیوں کے قتل کرنے سے مثال ظاہری سے ہمکنار ہوئے، اور ان کے صاحبزادے حضرت یحییٰ علی نبینا وعلیہ السلام بھی یہودیوں کے ظلم سے قتل ہوئے. یہ دونوں پیغمبر، ان کو قوم نے ان کی قتل کر دیا. یہودی وہ قوم ہے جنہوں نے کئی نبیین کو قتل کیا ہے. وَيَقْتُلُونَ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ، قرآن کہتا ہے کہ یہودی لوگ جو ہیں
وہ پیغمبروں نبیوں کو قتل کرتے تھے بغیر حق کے، ناحق قتل کرتے تھے، ظلمن قتل کرتے تھے. ایسے سفاک لوگ ہیں یہ. ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربہ نداء خفیا. جب زکریا نے اپنے رب کو پکارا آہستگی کے ساتھ، آہستہ، زور سے نہیں، چیخ کر نہیں، چلا کر نہیں، آہستہ، تو معلوم یہ ہوا کہ دعا کرنا، آہستہ کرنا اللہ کو پسند ہے. چیخ چیخ کے، بلند آواز سے نہیں. زیادہ بہتر ہے یہ ہے کہ دعا آہستگی سے کی جائے، کہ جو جس سے ہم دعا کر رہے ہیں وہ اونچی سے اونچی آواز سننے پر قادر ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. پست سے پست آواز سننے پر قادر ہے. آہستہ سے آہستہ آواز، دھیمی سے دھیمی آواز سننے پر قدرت رکھتا ہے، سنتا ہے. اذ نادى ربہ نداء خفیا، جب اس نے پکارا اپنے رب کو نداء خفی، آہستہ آواز سے پکارا. قال رب انی وہن العظم منی. حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام بہت معمر ہو گئے تھے، یعنی سن رسیدہ ہو گئے تھے، عمر رسیدہ ہو گئے تھے. ان کی وائس بہت ہو گئی تھی. وائس تمل میں کہتے ہیں نا، عمر بہت ہو گئے تھے، بڑھاپے کی حدوں میں پہنچ گئے تھے. مگر اللہ سے مایوس نہیں ہے اپنے بڑھاپے کو دیکھ کر. قال ربی انی وہن العظم منی، کہا کہ اے میرے پروردگار میری ہڈیاں بھی نرم پڑ گئی ہیں. ہڈیاں، جس شخص کی ہڈیاں نرم پڑ جائیں تو سمجھیے کہ اس کی طویل العمری کی کیا حالت ہوگی، وہ کتنی لمبی عمر پا چکا ہوگا. رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا، اور اے پروردگار بڑھاپے کی وجہ سے، شیب کہتے ہیں بڑھاپے کو، شین یہ بے، شیب کہتے ہیں بڑھاپا. اے اللہ، اے میرے رب، بڑھاپے کی وجہ سے میرے بال شولہ مارنے والے بن گئے، یعنی شولوں کا رنگ ہو گیا. شولے کا رنگ کیسے ہوتا ہے؟ پیلا، زرد. تو پہلے تو بال سفید ہوتے ہیں، پھر اس کے بعد زیادہ بڑھاپا جب طاری ہو جاتا ہے انسان پر تو سفیدی بالوں کی زردی میں تبدیل ہو جاتی ہے، یعنی وائٹ سے وہ گولڈن کلر کے ہو جاتے ہیں بال، زیادہ عمر جب ہو جاتی ہے. تو فرمایا حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ مولا تبارک و تعالیٰ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں، اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ میری ہڈیاں بھی نرم ہو گئی ہیں اور میرے بال شعلہ مار رہے ہیں، شعلے کی طرح زرد ہو چکے ہیں. واشتعل الرأس شیبا ولم اکن بدعائک رب شقیا. لیکن مولا یہ میرا ایمان ہے، میرا مشاہدہ ہے، میرا تجربہ ہے، میری زندگی بھر، اپنی زندگی بھر میں نے یہ دیکھا کہ میں نے تجھ سے جو مانگا تو نے وہ دیا. میں کبھی تجھ سے مانگ کر محروم نہیں رہا. تیری دعا، تجھ سے دعا کرنے کے بعد میں نامراد نہیں رہا. میں نے جو مانگا تو نے مجھے محروم نہیں کیا اس چیز سے. وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي، اور مولا میرے بعد جو میرے خرابت والے ہیں، رشتہ دار ہیں، ان پر مجھے بھروسہ نہیں کہ یہ لوگ میرا مشین لے کے آگے بڑھیں گے یا نہیں، میرا پیغام یہ عام کریں گے یا نہیں، میں جس راستے پر چل رہا ہوں وہ اس راستے پر چلیں گے یا نہیں، میری جانشینی کا حق ادا کریں گے یا نہیں، مجھے یقین نہیں ہے. من ورائی وکانت امراتی آخر، اور مولا میری بیوی بھی بانجھ ہے، میں بھی بہت بوڑھا ہو چکا ہوں اور میری بیوی بھی بانجھ ہے. فہب لی من لدنک ولیا، اے پروردگار تو اپنی رحمت سے، اپنی طرف سے مجھے ایک جانشین عطا فرما، ایک وارث عطا فرما. یرثنی و یرث من آل یعقوب، جو میرا بھی وارث بنے اور یعقوب جس کی نسل سے میں تعلق رکھتا ہوں اس کی آل کا بھی وارث بنے.
یعقوب نے جو پیغام سنایا وہ پیغام وہ بھی سنا ہے، یوسف نے جو پیغام سنایا وہ پیغام وہ بھی سنا ہے، میرے آبا و اجداد نے، اسحاق نے جو پیغام سنایا وہ پیغام وہ بھی سنا ہے، ان کے میرے آبا و اجداد جو پیغمبر تھے ان کے نقش قدم پر وہ چلے. ایسا مجھے جانشین عطا فرما، وہ صرف میرا ہی جانشین نہ ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، یعقوب ہو، اسحاق ہو، یعقوب ہو، یوسف ہو، اور ان کے بعد کے آنے والے جو پیغمبر ہیں ان کا جانشین کہلائے. وَجَعَلْهُ رَبِّ رَضِيًّا، اور اے میرے پروردگار اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا. اسے لوگ پسند کریں یہ نہیں کہا، اسے اپنا پسندیدہ بندہ بنا. یا زکریا انا نبشرک بغلام، یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا ہم تمہیں یقیناً ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں. ادھر دعا ہوئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ادھر قبول فرمائی. باب اجابت پہ پہنچ کر حضرت زکریا علیہ السلام کی دعا نے سانس لی. مجھے ایک شعر یاد آ رہا ہے کہ پہنچ کے باب اجابت، اجابت کہتے ہیں قبولیت، دعا کا مقبول ہونا، دعا کی اجابت کہلاتا ہے. پہنچ کے باب اجابت پہ سانس لیتی ہے. پہنچ کے باب اجابت پہ سانس لیتی ہے، نہیں پلٹتی ہے خالی دعا مدینے سے. جب مدینے میں جا کر ہم دعا کرتے ہیں تو باب اجابت قبولیت کے دروازے تک جاتی ہے اور قبول ہو کر واپس آتی ہے. یا زکریا انا نبشرک بغلام، اے زکریا یقیناً ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں. اسمہ یحییٰ، نام بھی سن لو تاکہ یقین اور بڑھ جائے. ہم تمہیں لڑکا دیں گے اور اس کا نام یحییٰ ہوگا، نام یحییٰ ہوگا. اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیہ، ایسا کسی کو ہم نے نام نہیں دیا. یہ پہلا انسان ہے تمہارا بیٹا جس کا نام یحییٰ ہوگا، اس سے پہلے یحییٰ کسی کا نام نہیں ہوا. قال ربی انا یکون لی غلام وکانت امرأتی عاقرہ، فرمایا کہ یا ربی، جب حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ نے وحی کے ذریعے خوشخبری دی کہ تم کو لڑکا ہوگا اس بڑھاپے میں، اور اگرچہ کہ تمہاری بیوی بانجھ ہے، بانجھ سمجھتے ہیں، بانجھ ملڑی، تمل میں اسے کہتے ہیں ملڑی، تو اللہ نے فرمایا کہ ہم تم کو بیٹا دیں گے، اس کا نام یحییٰ ہوگا. تو اب حضرت زکریا علیہ السلام فرماتے ہیں قال، کہا ربی، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، انا یکون لی غلام، مجھے کیسے بیٹا ہوگا، وکانت امراتی آخرہ، حالانکہ میری بیوی بانجھ ہے، وقد بلغت من الکبر عتیہ، اور میں بڑھاپے میں ہلاکت کے قریب پہنچ گیا ہوں، یعنی بے حد بوڑھا ہو چکا ہوں، سوکھ چکا ہوں. قال کذالک، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اسی طرح. قال ربک هو علی حین، تمہارے رب نے فرمایا وہ مجھ پر آسان ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بانجھ عورت کو بیٹا دینا، بہت بوڑھے انسان کو صاحب اولاد کرنا، علی حین، میرے لیے بہت آسان ہے، میرے لیے آسان ہے. وقد خلقتک من قبل ولم تک شیئا، کیا دلیل پیش کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اے زکریا تم موجود ہو، تمہاری بیوی بھی موجود ہے، تم کو بیٹا بڑھاپے میں کیسے ملے گا یہ سوچ رہے ہو تم، یہ بتاؤ کہ جب تم تھے ہی نہیں تمہارے رب نے تمہیں پیدا کیا. اب تو تم بھی موجود ہو، تمہاری بیوی بھی موجود ہے، اگرچہ کہ بوڑھے ہو چکے ہیں، تمہاری بیوی بانجھ ہے، لیکن تمہارا رب بچہ کیوں نہیں دے سکتا جبکہ اس رب نے تمہیں
اس وقت پیدا کیا جب کہ تمہارا وجود ہی نہیں تھا، تم تھے ہی نہیں. وَلَمْ تَكُ شَيْئًا قَالَ رَبِّ اجْعَل لِّي آیَةً، فرمایا کہ اے میرے رب میرے لیے ایک آیت بنا دے. یعنی مجھے بچہ جب ہوگا، ہونے سے پہلے کوئی علامت میں دیکھوں، کوئی سائن دیکھوں، نشانی دیکھوں، دیکھ کے سمجھ لوں کہ اب مجھے بیٹا ہونے والا ہے. بیٹے کی پیدائش کے دن قریب آ چکے ہیں، وقت قریب آ چکا ہے بیٹے کی پیدائش کا. قال رب اجعل لي آیہ قال آیتک الا تکلم الناس 3 لیال سویا. حضرت زکریا علیہ السلام کو رب نے جواب دیا، قال آیتک، فرمایا رب نے کہ تیری نشانی یہ ہے، یعنی تجھے بیٹا جب ہوگا اس کے پیدا ہونے سے قریب وقت میں، اللہ تکلم الناس، تو لوگوں سے بات کر نہیں سکے گا، لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا، گفتگو تیری بند ہو جائے گی، بات چیت کا ملکہ تجھ سے لے لیا جائے گا. اللہ تکلم الناس 3 لیال سویا، مسلسل 3 رات 3 دنوں تک تو لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا. فخرج علی قومہ من المحراب، حضرت زکریا علیہ السلام خوش ہو گئے کہ سائن بھی بتا دی اللہ نے، علامت بھی بتا دی کہ جب میرا بیٹا پیدا ہونے کے دن قریب آئیں گے تو اس وقت میری زبان نہیں چلے گی، بات نہیں کر سکوں گا میں کسی سے. اللہ تکلم الناس. فخرج علی قومہ، تو خوشی کے عالم میں خوش ہو کر اپنی قوم کی طرف آئے. کون آئے؟ حضرت زکریا علیہ السلام. من المحراب، مسجد سے یہ بات چیت ہوئی تھی اللہ سے دعا کی تھی، اللہ سے گفتگو ہوئی تھی. کہاں؟ مسجد میں. اب مسجد سے باہر آئے تو معلوم یہ ہوا مرادیں مانگنی ہیں تو مسجد جاؤ، نماز پڑھو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو، وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. فخرج علی قومہ من المحراب، تو مسجد سے نکلے، محراب سے نکلے، مسجد سے نکلے، اپنی قوم کے پاس آئے. فَأَوْحَىٰ إِلَيْهِمْ أَن سَبِّحُوا بُكْرَةً وَعَشِيًّا، تو ان سے کہا، اشارے سے کہا کہ دن رات اللہ کی پاکی بیان کرو، سبحان اللہ کہو. کیا مطلب؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر جب یحییٰ علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا تو ان کی زبان بند ہو گئی، بات کر نہیں سکے. لیکن اس عالم میں قوم کے پاس آتے ہیں، آ کر کیا کہتے ہیں؟ اشارے سے، زبان سے تو نہیں، اشارے سے کہنے لگے اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی تسبیح بولو، پاکی بیان کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یحییٰ علیہ السلام کو حکم دیا، یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا. اللہ فرماتا ہے کہ اللہ نے حکم دیا یحییٰ علیہ السلام کو، خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے پکڑ لو. اس کے بعد فرماتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ، وآتیناہ الحکم صبیا، ہم نے جب وہ صبی تھے، کون؟ یحییٰ علیہ السلام. یحییٰ علیہ السلام کون ہے؟ حضرت زکریا علیہ السلام کے فرزند ارجمند. حضرت یحییٰ کو اللہ فرماتا ہے کہ آتیناہ، ہم نے دیا اسے، کیا دیا؟ الحکمہ، یعنی نبوت دی. کب؟ جب کہ وہ صبی تھے، صبی کہتے ہیں بچے کو، ابھی وہ بچے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی. تو بچپن میں حضرت یحییٰ کو نبوت دینے والا خدا، مسلمانوں میں سے کچھ مسلمان یہ کہتے ہیں کہ سب سے اعلیٰ نبی، سب سے عرفہ نبی، سب سے افضل پیغمبر کو 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. حضور سے کم رتبہ رکھنے والے پیغمبر ہیں حضرت یحییٰ علیہ السلام. اللہ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، جب وہ صبی تھے تو ہم نے انہیں نبی بنا دیا، یعنی ان کے بچپن میں ہم نے انہیں نبی بنا دیا. تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بچپن میں نبی نہیں بنایا؟ ارے حضور جب بشریت کے ساتھ نہیں تھے، صرف نور تھے، اللہ نے اسی وقت حضور کو نور بنا دیا. صحابہ نے پوچھا،
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وآصحابہ وسلم سے متس تم بئتا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کب نبی بنائے گئے؟ اللہ نے آپ کو کب نبوت سے مشرف کیا؟ متستم استمبا متستم بئتا، اے اللہ کے رسول آپ کو اللہ نے کب نبی بنایا؟ تو سرکار فرماتے ہیں کنت نبیًا وآدم لمنجدل فی طینتہ، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی سے بنائے جا رہے تھے۔ ابھی آدم کی تخلیق مکمل نہیں ہوئی، میں اس وقت نبی تھا۔ ایک جگہ فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، میں اس وقت نبی تھا جبکہ آدم مٹی اور پانی کے درمیان تھے، یعنی مٹی اور پانی سے حضرت آدم کا جسم بن رہا تھا، ابھی اس جسم میں روح پھونکی نہیں گئی تھی، ابھی آدم کو آدم بنا کر اللہ نے مخلوق نہیں فرمایا، پیدا نہیں فرمایا۔ حضور فرماتے ہیں کہ اس وقت میں نبی تھا۔ تو سرکار حضرت یحییٰ تو بچپن کے عالم میں بچہ بن کر پیدا ہو گئے۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے اس وقت یحییٰ کو نبوت دی، اور حضور کی شان یہ ہے کہ آپ اس وقت بچے بھی نہیں تھے، آپ بطن آمینہ میں بھی نہیں آئے تھے، حضرت آدم علیہ السلام بھی پیدا نہیں ہوئے تھے، اس وقت حضور نبی ہیں۔ تو جو حضرت آدم علیہ السلام کے پیدا ہونے سے پہلے نبی بن گیا، تو اب وہ بطن آمینہ میں آیا تو کیا بن کر آیا ہوگا؟ نہیں سمجھ میں آیا؟ جو حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے نبی بن گیا، اب وہ عبداللہ کے جسم میں آیا تو کیا بن کر آیا؟ نبی بن کر آیا۔ آمینہ کے پیٹ میں آیا تو نبی بن کر آیا، آمینہ کے مقدس شکم سے اس دنیا میں آیا تو نبی بن کر آیا۔ تو حضور کی ساری زندگی، وہ نورانی زندگی ہو یا بشری زندگی، نبوت کے ساتھ ساتھ چلی ہے۔ حضور جب سے ہیں نبی ہیں، اور جب تک رہیں گے تب تک نبی رہیں گے۔ کب تک رہیں گے حضور؟ ہمیشہ رہیں گے حضور، ابد الآباد تک رہیں گے۔ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ کو ہم نے اپنی طرف سے مہربانی اور پاکیزگی رکھنے والا بنایا، اور وَكَانَ تَقِيًّا۔ اللہ فرماتا ہے کہ حضرت یحییٰ نہایت اللہ سے ڈرنے والے تھے۔ دیکھیے پیغمبروں کی شان ہے اللہ سے ڈرنا۔ آج کے جاہل پیر کہتے ہیں اللہ سے کیا لے ڈرتا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ، اس سے محبت کر رہے ہیں۔ معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ۔ جاہل پیر شیطان کا مسخرہ ہوتا ہے۔ وَبَرًّا بِوَالِدَيْهِ وَلَمْ يَكُنْ جَبَّارًا عَصِيًّا۔ وہ انسان بھی کوئی انسان ہے جسے خدا کا ڈر نہیں۔ انسان تو اسے کہتے ہیں جو شیر سے ڈرے، گیدڑ سے ڈرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، ڈرو جہنم کی آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہیں۔ جہنم کی آگ اللہ ہے نہیں، اللہ جہنم کی آگ سے ڈرا رہا ہے، اپنی ایک مخلوق سے ڈرا رہا ہے۔ تو خالق سے کیسے ہم نہیں ڈریں گے؟ بات سمجھ میں آئے؟ جب اس کی پیدا کرتا مخلوق سے ڈر رہے ہیں تو خالق سے کیسے نہیں ڈریں گے؟ تو عرض کر رہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَحَنَانًا مِّن لَّدُنَّا وَزَكَاةً وَكَانَ تَقِيًّا، اور وہ کمال درجے کے ڈرنے والے تھے اللہ سے۔ تو وقت ہو گیا، ہو گیا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ہم نے جو کچھ سنا اسے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ عقائد اہل سنت و جماعت کے پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ ثابت قدم رکھے، اور ہمارے جو بیمار ہیں انہیں شفائے کلی عطا فرمائے۔ اے اللہ
ہمارے ڈاکٹر سجاد ظہیر صاحب، ڈاکٹر سجاد ظہیر احمد رحیمی شاہ عامری بنگلوری کو صحت کاملہ عاجلہ مستمر عطا فرما، ان کی تمام تمناؤں مرادوں کو پورا کر مولا، ان پر کرم کی رحمتوں کی بارشیں برسا اے اللہ۔ کون ہے؟ تمیم انصاری صاحب، اے اللہ میرے پیر بھائی تمیم انصاری صاحب جو تیری آغوش رحمت میں پہنچ چکے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما۔ 3 مرتبہ درود شریف، 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ قل هو اللہ، اور 3 مرتبہ آخر میں درود شریف پڑھیں الفاتحہ۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ اللهم ربنا اوصل ثواب ما قرأنا من كلامك العظيم وما صلينا على نبيك الكريم وما ذكرنا باسمك الله وبأسمائك الحسنى إلى روح سيدنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وأصحابه وسلم، ثم إلى أرواح جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصلحاء أجمعين، خصوصا إلى روح حضرة الغوث الأعظم رضي الله تعالى عنه، ثم إلى روح خواجہ معین الدین الأجمری، ثم إلى أرواح جميع مشايخ السلاسل وجميع أولياء وعلماء هذه الأمة، خصوصا إلى روح حضرت العامر الکلیمی وحضرت الفیضی وحضرت الجمالی وحضرت الظہوری، ثم الى روح جدی حکیم سے شاہ، ثم الى روح جمال اللہ شاہ و تاج شاہ و کوکب شاہ و ذاکر شاہ و راضی شاہ، ثم الى روح مجاہد شاہ الاول و مجاہد شاہ ثانی، ثم الى روح تمیم صاحب تمیمی شاہ عامری، ثم الى روح نیلی کپم، ثم الى روح تبسم چچا، ثم الى روح، ثم الى روح بنیامین چچا، ثم الى روح مظہر حسین، ثم الى روح شمس النساء، ثم الى روح سحری محمد امیر جان، ثم الى روح صدیقہ، ثم الى روح راسخ شاہ العامری، ثم الى روح جمیع من مات فی سلسلتنا الى یومنا ھذا، ثم الى روح ڈاکٹر افروز، اللہم اغفر لهم وارحمهم وکفر عنهم سیئاتهم وادخلهم فی رحمتک الکاملہ، اللہم طول اعمارنا، اللہم طول اعمارنا، اللہم طول اعمارنا، اللہم احفظنا من داء کرونا وائرس، اللہم احفظنا من کل داء ومن کل بلاء نخافہ، بجاہ سیدنا و مولانا غوث الثقلین الغوث العظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے یہ پروگرام میرے پروگرام سلسلہ عامریہ آفیشیل، سلسلہ عامریہ آفیشیل یوٹیوب چینل پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس سے پہلے جو لاک ڈاؤن کے شروع سے ہم بولتے آئے، پھر رمضان کی جو تفسیریں ہیں اور یہ آج کی تفسیر بھی آپ جو ہیں سلسلہ عامریہ آفیشیل یوٹیوب پر آپ یہ سب پروگرام دیکھ سکتے ہیں۔